یہ وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات مانگنے کا ہے، اور آج یہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کریم آج اپنے بندوں کے لیے اپنی شان غفاری سے بے پناہ بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ کاش ان بخشے ہوئے لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ میرے عزیزوں، لیلۃ القدر کو لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ یہ شاپنگ کی رات ہوتی ہے یا عید کی تیاریوں کی رات ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، اتنا حسین موقع جس کو مل رہا ہو جہنم سے آزادی کا، اگر اسے پتہ چل جائے کہ جہنم ہے کیا چیز، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کے طبقات کیسے ہیں، تو میرے عزیزوں شاپنگ تو دور کی بات، وہ جینے کے اندر مزے ہی ختم کر لے گا۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی خیرات مانگنے کا وقت ہے، اور میں شکر گزار ہوں مجلس منتظمہ کا، خصوصیت کے ساتھ رحمت عالم کمیٹی صدر و اراکین، جو ان حسین راتوں میں آپ کو ایک میدان میں جمع کر کے اللہ اس کے رسول کی یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی عظیم کام ہے۔ تھوڑی دیر اگر آپ اپنی طرف نظر ڈالیں گے تو احساس ہوگا آپ کو، ایسا نہیں کہ اس پورے علاقے میں اتنے ہی مسلمان رہتے ہیں، بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد اور ہے جو یا تو بازار کی زینت بنے ہوں گے، یا سڑکوں پر ہوں گے، یا کچھ بستروں پر ہوں گے، لیکن ان سب میں اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے ذکر کے لیے چنا ہے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی سننے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اس پروردگار کا کتنا بڑا احسان ہے کہ لاکھوں کے ہوتے ہوئے ہم جیسوں کو اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا۔ آپ شکر بجا لائیں اللہ رب العزت کا کہ آج کی اس رات مولا تو نے ہمیں بے حیائی اور خرافات سے بچا کر اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر جمیل میں لگایا۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رب تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، دین کی طرف راستہ دکھاتا ہے، یا دین کی سمجھ اسے عطا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے گھر کا راستہ آسان کرتا ہے، یعنی مسجدوں کی طرف اللہ اسے بلاتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کی رمضان کی عبادتیں، روزے، تراویح، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات و زکوٰۃ سب قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج توبہ کی بھی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے۔ بعض صوفیہ اکرام اس کو توبہ کی رات سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ اس سے بہتر موقع کب ملے گا آپ کو کہ خود رحمان یہ فرما رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ آج کی رات توبہ اسی لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، عنقریب کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی توبہ کو بھی رب ذوالجلال نے فرمایا تمہاری کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بہت سارے مرض جسم پر لگ جائیں تو علاج اگر نہیں کرانا چاہتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتے ہو، پرہیز کرنا نہیں چاہتے ہو، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیماریاں کئی لگ گئی اور تم چاہتے بھی نہیں کہ علاج کرائیں، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، آج ہزاروں بیماریاں ہمارے معاشرے میں گھر کر چکی ہیں، اور ان بیماریوں کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر کے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اور میرا مولا فرماتا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کس چیز سے توبہ کرنے والے ہیں آپ؟ کسی کو اگر ایسا لگتا ہے میرے کیا گناہ ہے، میرے عزیزوں اس قدر بوجھ ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کی رات کسی کو غرور اور گھمنڈ بھی نہ آئے کہ میں نے رمضان کی پوری تراویح پڑھ لی ہے، پورے روزے رکھ لیے، میرا کیا ہے۔ حساب کتاب میں اگر ہم عدل کے ترازو پر تولے جائیں تو پتہ نہیں ایک ہی روزے میں پھنس جائیں۔ اس لیے اور بھی دیگر بہت ساری بیماریاں گھر کر چکی ہیں۔ آج کی رات توبہ کرنا ہے اے نوجوانوں، لوٹ آؤ، تمہارا رب تمہارے انتظار میں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ صحرا میں، صحرا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ڈیزرٹ۔ ہم دیکھیں افریقہ کے صحرا اور مصر کے صحرا کو 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر تک ایک درخت بھی نہیں نظر آتا، چاروں طرف سے میدان، آسمان ایسا لگتا ہے کہ زمین سے لگا ہوا ہے، جس طرف بھی منہ کرو راستہ تو کچھ ہے نہیں، ریت میں چلنا ہے۔ تو صحرا کی موت بھی مشہور ہے تاریخ میں۔ اگر کوئی صحرا میں بھٹک جاتا تو پیاس کی شدت سے وہ صحرا میں مر جاتے، ہزاروں کی لاشیں وہاں ریت میں پڑی رہتی ہیں، راستہ بھٹک جاتے تھے، کیونکہ وہاں کوئی راستہ بنا ہوا ہے، ڈائریکشن پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے، جس طرف بھی جاؤ سیدھا ہی لگتا ہے۔ صحرا میں ایک بندہ سفر کر رہا ہے، حضور نے مثالاً عرض کیا، ارشاد فرمایا مثال کے ساتھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنی اونٹنی کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہا تھا، بیچ میں راستے میں تھک گیا اور سونے کے لیے ایک جگہ بیٹھا، سویا تو سو کر جب بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان سمیت غائب ہے، پورا اس کا توشہ دان، سارا ساز و سامان اور اونٹنی کے ساتھ غائب ہے۔ اب سفر کرے گا کیسے، صحرا میں جائے گا کدھر؟ اٹھنے کے بعد بہت تلاشا، اس کا اونٹ اسے نہیں ملا، نہ اس کا ساز و سامان، بھوک بھی شدت کی، پیاس بھی شدت کی۔ اب سفر اس کے لیے موت کا قریب کا وقت ہے، تھک گیا۔ میرے عزیزوں واپس وہ تھک ہار کر کے ایک جگہ سویا، ایک جگہ سو گیا، اور جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، یہ مثال عربوں کو دی گئی تھی کیونکہ وہ اونٹ کے سفر کو بھی جانتے تھے اور صحرا کو بھی جانتے تھے۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، اس اونٹنی والے کو کتنی خوشی ہوگی، تھک ہار کر کے ساری امیدیں ختم ہو گئی تھی، پھر اچانک اس کو ساز و سامان کے ساتھ اس کی سواری مل گئی تو کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کی زندگی کی وہ سب سے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ اس کی کھوئی ہوئی چیز مل گئی، اس کا راستہ اب آسان ہو جائے گا، اس کے زندہ رہنے کی امیدیں جاگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس سے زیادہ خوشی جب بندہ گناہوں سے توبہ کر کے آتا ہے تو مولا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا، میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر رشک فرماتا ہے، جب بھٹکا ہوا کوئی واپس اپنے راستے پر آتا ہے تو رحمان خوش ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں میں نے یہ بھی پڑھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ پوری کائنات کی ہر چیز خفا ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درخت تمہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں، یہ زمین یہ آسمان تمہیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کو اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تو انہیں ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ زمین بھی کہتی ہے کہ مولا تو حکم دے میں پھٹ جاؤں اور اندر ان کو سمو لوں۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا سمندر روزانہ جلال میں آتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔
یہ جو عیاشیاں زمین پر کرتے ہیں بندے، اللہ کی زمین ہے، سلطنت اس کی ہے، حکومت اسی کی ہے، کھاتے اسی کا ہو، پیتے اسی کا ہو، اور نافرمانی اسی کی زمین پر، تو سمندر روزانہ 2 مرتبہ جلال میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور باہر نکل کر کے آتا ہے اور کہتا ہے مولا تو مجھے حکم دے دے، اجازت دے دے، میں ایسی تباہی لاؤں گا کہ ان کے گھروں کے چھتیں اکھڑ جائیں اور ان کا نشان ختم ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سمندر تو واپس چلا جا، میں اپنے بندوں کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سمندر کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پانی ابال کھاتا ہے، موجیں تھپیڑے مارتے ہوئے کنارے تک آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا روزانہ سمندر اجازت مانگتا ہے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دوں، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمان ہے جو اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ رحم فرماتا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ جب بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں تو ان سب کو ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ فوراً ان کے گناہوں پر ان کی ہلاکت کیوں نہیں آتی؟ آپ سے کہا گیا، آپ کو حکم ہوا کہ آپ مٹی کے مٹکے بنائیں، خوبصورت سے خوبصورت، حکم خدا تھا تو وہ بنانے پر لگ گئے، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ نقش و نگار کے بنا کر کے تیار ہوئے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب ایک لائن سے ایک ایک کو توڑتے آؤ۔ بنانے کا حکم ہوا اور اس کے بعد توڑنے کا حکم ہوا۔ جب توڑنا چاہ رہے تھے تو ان کو یاد آ رہی تھی چیزیں کہ میں نے اس کو اتنی محنت سے بنایا، اتنے نقش و نگار اس میں کیے، اس کو توڑنا ہے، اس کو توڑنا ہے۔ ان کا دل پسیج گیا کہ اپنی محنت سے ہاتھوں سے بنایا ہوا یہ مٹکا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دو۔ حکم تھا رب تعالیٰ کا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایوب تم نے مٹی کے مٹکے ہاتھوں سے بنائے اور توڑنے کا تمہارا دل نہیں کرتا، یہ پورے بندے میری دست قدرت سے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، کیا میں ان کو ایسے ہی ہلاک کر دوں؟ میرے عزیزوں جلدی عذاب نہیں آتا، چوریاں بھی عروج پر ہوتی ہیں، زنا بھی عروج پر ہوتے ہیں، ڈکیت بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی مولا کریم مہلت پر مہلت دیتا ہے، مہلت پر مہلت۔ جلد کسی کے گناہوں کو آشکار بھی نہیں کیا جاتا۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص شراب کے جرم میں پکڑا گیا، اس کو سزا کے لیے لایا گیا، تو اس نے کہا کہ حضور معاف کر دیں، میرا پہلا جرم ہے، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہا کہ نہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار پکڑا گیا ہوں، پہلی بار میں نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، جب سختی کی گئی تو پتا چلا اس نے اس سے پہلے 10 بار کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے؟ امیر المومنین نے فرمایا مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے، وہ پہلے گناہ پر جلدی پکڑ نہیں کرتا، چھپاتا ہے۔